السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم شروع کریں گے آن لائن مکتب کا سبق نمبر 16۔ آپ اس کو دھیان سے دیکھیں اور اس کو یاد کریں اور اس کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں تاکہ گھر بیٹھے وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو ایلڈر کورس کی اول کتاب اوپن کرنے کے بعد نورانی قاعدہ، جس کے اندر اب تک ہم نے حرکت کا مکمل مشق کر لی ہے، اگر آپ نے وہ نہیں پڑھی تو آپ ہمارے پچھلے ویڈیو دیکھ کر اسے پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے تختی نمبر 4، سبق نمبر 1، سکون یعنی جزم کا بیان۔ سکون کو جزم بھی کہتے ہیں، یعنی جو سکون آپ کو لال رنگ میں دکھ رہا ہے اس کو جزم بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر اگر یہ آ جاتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، اسے ساکن کہتے ہیں۔ اور ساکن حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں، یعنی جس حرف پہ سکون جزم آئے گا وہ ساکن ہو جائے گا، اور جو حرف ساکن ہے اس کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ہم سکون کی مثالیں زبر کے ساتھ۔ اب سکون کی جو مشق ہے وہ ہم زبر کے ساتھ دیکھیں گے۔ یہاں پر نیچے بتایا گیا ہے اسے کس طرح پڑھنا ہے۔ مثلا حمزہ با زبر اب، با تا زبر بت۔ اب شروع سے اسے پڑھیں گے۔ با تا زبر بت، بت۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ حا تا زبر حس، کاف جیم زبر کج، میم حا زبر ماح، با خا زبر بخ، شین زال زبر شج، حمزہ ہا زبر آہ، لام زبر ل، آہ ل، عرض عین را زبر عر، زاد زبر ز، عرض، کشف کاف شین زبر کش، فا زبر ف، کشف، حمد حامیم زبر حم، دال زبر د، حمد، بعد با عین زبر باع، دال زبر د، بعد، اسفر حمزہ سین زبر اس، فا را زبر فر، اسفر، املم حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، املم، اسلم حمزہ سین زبر اس، لام میم زبر لم، اسلم، نفعل نون فا زبر نف، عین لام زبر عل، نفعل، اکبر حمزہ کاف زبر اک، با را زبر بر، اکبر، عس عس عین سین زبر عس، عین سین زبر عس، عس عس۔ اس طرح ہم نے سکون کی مثال زبر کے ساتھ مکمل طور پر پڑھ لی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سکون کی مثالیں زیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ تب تک آپ اس کی مشق کریں اور اسے اچھے سے یاد کریں۔ اس کے بعد حفظ سورہ، جس کے اندر ہم نے سورۃ النصر پچھلے سبق میں پڑھ لی تھی، آج ہم پڑھیں گے سورۃ اللہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد،
پھر سے ہم اکبر سے پڑھائیں گے، آپ بھی ہمارے پیچھے پڑھیے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ حفظ سورہ مکمل ہونے کے بعد اب ہم پڑھیں گے دعا و سنت۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بیت الخلاء جانے سے پہلے کی دعا پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 14 بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو فرماتے غفرانک، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے الحمدللہ الذی اذهب عنی العذا وعافانی، جس کا ترجمہ یہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔ اب آپ سوچ میں ہوں گے کہ یہ اوپر بھی ایک دعا دی گئی ہے، نیچے بھی ایک دعا دی گئی ہے، لیکن یہاں پر نیچے ایک نوٹ بھی دیا گیا ہے۔ غفرانک اور الحمدللہ دونوں کو ملا کر دعا پڑھیں، یعنی یہ دعا جو پڑھنی ہے ہمیں صرف غفرانک نہیں بولنا ہے اور صرف الحمدللہ سے شروع تک نہیں پڑھنا ہے، بلکہ شروع میں غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اس طرح ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد عقائد کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے توحید کا جو سبق ہے یہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے فرشتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق اور اس کے معزز بندے ہیں۔ وہ گناہوں سے پاک ہے، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن میں ہے فرشتے اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے نہ مرد ہیں اور نہ عورتیں، یعنی فرشتے ہیں وہ مرد بھی نہیں ہیں اور عورت بھی نہیں ہے۔ وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں، ان کی غذا اپنے رب کی عبادت و بندگی کرنا ہے اور اس کے احکام کو بجا لانا ہے۔ وہ عبادت سے اکتاتے نہیں ہیں، وہ عبادت سے تکبر اور عار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکلیں بدلنے کی طاقت دے رکھی ہے، کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ آسمانوں اور زمینوں کے سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیے ہیں۔ فرشتے بے شمار ہیں، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن میں ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں یعنی فرشتوں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، وہ مقرب ہیں۔ نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام،
نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام اور نمبر 4 حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اب ان کو تفصیلی معلومات دی گئی ہے نیچے، یہ ہم پچھلے سبق میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد سیرت کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے حالات ہم سیکھ رہے تھے۔ پچھلے سبق میں ہم نے حبشہ کی ہجرت اس سبق پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم نادان تھے، جاہل تھے، بت پوجتے، مردار کھاتے، بدکاری کرتے، آپس میں لڑتے، امیر غریب پر ظلم کرتے، نہ مہمانوں کی عزت ہوتی، نہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا، بھائی بھائی سے لڑتا، طاقتور کمزور کو ستاتا۔ اللہ کو ہم پر رحم آیا، ہم میں ایک رسول بھیجا، ہم سب اس سے واقف تھے، وہ بہت ہی نیک تھا، اس نے سیدھی راہ دکھائی، آپس میں محبت کرنا سکھایا، اس نے ہمیں سمجھایا کہ ہم بت پوجنا چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کریں، سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، برائیوں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ظلم سے باز آ جائے، آپس میں مل جل کر رہیں۔ ہم نے اسے نبی جانا، اللہ کا رسول مانا، اس کی باتوں پر عمل کیا، ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، ہمیں ستانے لگی، اس لیے ہم اپنا وطن چھوڑ کر یہاں چلے آئے۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سنی، تقریر بہت اچھی تھی، بڑے غور سے سنا، ان کی باتوں کا اثر لیا، ان سے قرآن شریف سنا، قرآن شریف سن کر رونے لگے، کافروں کو نکلوا دیا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، کچھ دن بعد خود بھی مسلمان ہو گئے، اللہ کی رحمت ہو ان پر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ نہیں گئے، مکہ میں جمے رہے، دکھ سہتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میلوں میں جاتے، منڈیوں میں جاتے، حج کے موقع پر جگہ جگہ سے آئے ہوئے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے۔ اس طرح رفتہ رفتہ مکہ کے باہر دین پھیلتا رہا۔ نیچے 2 سوالات دیے گئے ہیں، آپ ان کے جوابات اوپر تلاشیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے تقریر میں کیا کہا؟ اور دوسرا سوال، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر کا نجاشی پر کیا اثر ہوا؟ اس کے بعد پچھلے سبق میں ہم نے عربی زبان کسے کہتے ہیں یہ آپ کو بتائی تھی۔ عرب کی زبان کو عربی کہتے ہیں، اور اردو ہندوستان میں مسلمانوں کی عام زبان کو اردو کہتے ہیں۔ سبق نمبر 1 با ترتیب حروف، یعنی ترتیب کے حساب سے یہاں پہ حروف بتائے گئے ہیں۔ اب ہم نے پچھلے قاعدے کے اندر تو ہم نے عربی پڑھ لی تھی، اب اردو کس طرح پڑھنی چاہیے یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ دھیان سے آپ اس کو دیکھیں اور پڑھیں۔ الف بے پے تے ٹے، اسے کہتے ہیں ٹے۔ ثے جیم چیم، اسے کہتے ہیں چیم۔ ہے خے دال ڈال، اسے کہیں گے ڈال۔ ذال رے ڑے ڑے۔ زے اور اسے کہتے ہیں زے زے۔ سین شین۔ صاد زود۔ توئے زوئے۔ عین غین۔
فے، قاف کاف گاف، اسے کہیں گے گاف، لام میم نون واو ہے، اسے دو چشمی ہے بھی کہتے ہیں، یہ اس طرح ہم نے سبھی باترتیب حروف پڑھ لیے ہیں۔ نیچے نوٹ دیا گیا جو اپنے پچھلے سبق میں بتایا تھا، وہ حروف اردو زبان میں بطور خاص استعمال ہوتے ہیں، عربی میں نہیں، انہیں سرخ رنگ دے کر نمایا گیا ہے۔ طلبہ طالبات کے سامنے اس کو واضح کرے، یعنی جو حروف آپ کو لال کلر میں دکھ رہے ہیں یہ حروف اردو میں آتے ہیں، عربی میں نہیں آتے، اس لیے ان کو لال رنگ دے کر بتایا گیا ہے کہ یہ حروف الگ ہیں، ان کو کس طرح پڑھنا چاہیے۔ آپ ان کی مشق کریں، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آپ کو بے ترتیب حروف یعنی حروف بنا ترتیب کی کس طرح پڑھے جائیں گے یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ جو سبق آج دیا گیا ہے آپ اس کو دھیان سے یاد کریں اور ساتھ ہی اپنے تمام رشتہ داروں اور دوستوں کو اس کو شیئر کریں تاکہ گھر بیٹھے وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔